السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل اور غزہ کے عسکری گروپ حماس کے درمیان تیسرے دن بھی لڑائی جاری ہے۔ اس دوران اسرائیل میں 700 جبکہ غزہ میں 400 اموات ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے پیر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے غزہ میں عسکری تنظیموں، حماس اور اسلامی جہاد کے سینکڑوں ٹھکانوں کو گزشتہ شب نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے جنوب میں غزہ کے سرحدی علاقوں میں متعدد مقامات پر اب بھی لڑائی جاری ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 7 سے 8 مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ اس صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس ہوا، جو کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا۔ اجلاس کے حوالے سے امریکہ کا کہنا ہے کہ کئی ممالک نے حماس کے حملے کی مذمت کی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہفتے سے جاری لڑائی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے سیکیورٹی کونسل کے اتوار کو ہونے والے ہنگامی اجلاس میں امریکہ نے رکن ممالک سے حماس کے حملوں کی مذمت کا مطالبہ کیا۔ تاہم تمام ممالک کی جانب سے اس پر فوری طور پر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکہ حماس کی کارروائی کو دہشت گردی کے سفاکانہ حملے قرار دے رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روسی سفیر وازیلی نبیزا نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ماسکو حملوں کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم نے شہریوں پر ہونے والے تمام حملوں کی مذمت کی ہے۔ قبل ازیں چین کے اقوام متحدہ میں سفیر ژانگ جن نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں جاتے ہوئے اس موقف کا اظہار کیا تھا، تاہم انہوں نے حماس کا نام نہیں لیا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے غیر مستقل ارکان میں مالٹا شامل ہے، جس نے یہ ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مالٹا کی اقوام متحدہ میں سفیر کا کہنا تھا کہ مذمت زیادہ تر حماس کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام بھی اس لڑائی میں ظلم کا شکار ہیں اور حماس نے انہیں بھی اس صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اسرائیلی سفیر نے حماس کے ان حملوں کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا، جبکہ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی اور اس علاقے پر بار بار حملوں کے باوجود حماس کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ نہیں کر سکا ہے۔ انسانی حقوق کی کونسل میں امریکہ کی اعلیٰ ایلچی کی قیادت میں پیر کے روز افغانستان میں زلزلہ متاثرین اور اسرائیلی شہریوں کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کمرے میں موجود ارجنٹائن، برطانیہ، فرانس اور روس جیسے ممالک کے سفیروں سمیت درجنوں سفارتکار مرنے والوں کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ امریکی ایلچی مائشل ٹیلر نے کہا کہ ہم اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والے خاندانوں کے لیے دعا گو ہیں۔ بھارت کی سیاسی جماعتوں نے اسرائیل اور حماس کی لڑائی پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ بھارت میں اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو بھارت کی مضبوط حمایت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک بااثر ملک ہے اور دہشت گردی کے چیلنج کو جانتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد کہا کہ اسرائیل میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر سے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیالات اور دعائیں معصوم متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ہم اس مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اصل اپوزیشن جماعت کانگریس نے حماس کے حملوں کی مذمت کی، لیکن فلسطینی کاز کے لیے اپنی روایتی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے مسئلے کے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے
حماس اسرائیل لڑائی اور جان و مال کے نقصان کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ امریکہ اسرائیل سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنے جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز ایک مکمل کیریئر اسٹرائک گروپ کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اتوار کو ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس بیڑے کو بھیجنے کا مقصد خطے میں علاقائی مدافعت کی کوششوں کے لیے امریکہ کے محکمہ دفاع کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ اس بحری بیڑے کو امریکہ کی نیوی امریکہ کا سب سے بڑا اور مضبوط ترین جنگی جہاز قرار دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کی فوج کو مزید آلات، وسائل اور ہتھیار بھی فراہم کرے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے پیر کے روز غزہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ماسکو میں عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیط کے ساتھ ملاقات میں لیوروف نے کہا کہ لڑائی کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس دیگر ممالک کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری نے تنازع کے خاتمے پر بھی زور دیا، لیکن مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سیاسی نقطہ نظر کا مطالبہ کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے فلسطینی عسکریت پسند گروپوں کو مبارکباد دی ہے اور اسے اسرائیل کی تاریخ کے سب سے خونریز حملوں میں سے ایک کے بعد فتح قرار دیا ہے۔ تہران میں کابینہ کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ یہ حملہ مزاحمت کا مظہر ہے۔ سینکڑوں فلسطینی نژاد امریکیوں اور فلسطین کے حامیوں نے اتوار کو الینوائے کے شہر شکاگو میں مارچ کیا اور امریکی حکومت سے اسرائیل کا اتحادی بننے سے باز رہنے کا مطالبہ کیا۔ واشنگٹن کے علاوہ کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں بھی مظاہرین حماس کے اسرائیل کے خلاف حملے کے بعد فلسطینی کوس کی حمایت کے لیے جمع ہوئے۔ کرکلینڈ واشنگٹن میں بھی اتوار کو 2 ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ امریکہ میں مقیم اسرائیلی افراد نے حماس کے خلاف اپنے ملک کی حمایت میں، جبکہ فلسطینیوں نے غزہ کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے فلسطین پر اپنی خاموشی ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امریکی شہریوں کو حمایت میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے پیر کو یوکرین پر روس کے حملے کے بارے میں اپنی روزانہ کی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں روس بین الاقوامی طور پر تنہا ہو گیا ہے، جس کے باعث اسے اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے اور نئے اتحاد بنانے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ وزارت نے کہا کہ حملے کے بعد سے ایران کے ساتھ روس کے سفارتی اور اقتصادی تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے نے بتایا ہے کہ آج ایک بڑا زلزلہ آیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ دفتر نے ایک رپورٹ میں کہا کہ اب تک صوبے ہرات کے ضلع زندہ جان کے 11 دیہاتوں میں 1023 افراد کے ہلاک اور 1663 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ طالبان نے اتوار کو ہلاکتوں کی تعداد 2053 اور 1000 سے زائد زخمی ہونے کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت کئی ممالک نے ہرات میں زلزلے سے متاثر ہونے والے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اینٹونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ اور افغانستان میں ہمارے شراکت دار فوری طور پر ضروریات کا جائزہ لینے اور ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے طالبان حکام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی ٹویٹ کیا کہ امریکہ شمال مغربی افغانستان کے زلزلے کے اثرات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ دریں اثنا ایرانی وزیر خارجہ نے پیر کے روز امیر خان متقی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ہرات میں ضرورت مند لوگوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے اپنے ملک کی تیاری کا اظہار کیا۔
اس کے علاوہ پاکستان، سعودی عرب، چین، ناروے، کینیڈا، بیلجیم، ترکی، جاپان اور متعدد ممالک نے الگ الگ بیانات میں افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بھارت کے ہمالیائی شمال مشرقی علاقے میں فضائیہ کے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جہاں گزشتہ ہفتے شدید بارش میں ایک 6 سالہ پرانا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ٹوٹ جانے سے برفانی جھیل کے پانی سے ایک وادی میں سیلاب آ گیا تھا اور پلوں اور گھروں کے بہہ جانے کے بعد ہزاروں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیورز کو اب تک 52 لاشیں ملی ہیں اور تلاش جاری ہے، جبکہ 100 کے قریب افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔